یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز بچوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اور منی پور کے قابل قدر قابل احترام علماء کرام، میں نے تو یہ بات سنی تھی کہ آج کے مغرب کے بعد کے پروگرام میں ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، ہمیں سننا ہے۔ ہم سننے کے جذبے سے آئے تھے، اسی نیت سے آئے، یعنی آپ لوگوں کے تاثرات، آپ لوگوں کے خیالات، آپ لوگوں کی تجویز، اور جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی آراء سننا چاہ رہا تھا۔ لیکن یہ سب نہ کر کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سناؤ، ہم تو لمبے عرصے سے وہاں پر سنا ہی رہے ہیں۔ اچھا، ویسے یعنی وقتاً فوقتاً ملک کے طول و عرض میں پروگرامات کے سلسلے میں جانے سے ہم کو بہت نفع پہنچتا ہے اور بڑا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی ہر علاقے کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم ندوے سے نہ نکلیں تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنے قیمتی وہ بچے تھے جو یہاں پر پڑھتے تھے، اور ہم نے کچھ نہیں سمجھا، ہم نے کوئی قدر نہیں کی ان کو بنانے کی، اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی، وقت نہیں دیا۔ لیکن ان میں جذبہ تھا اور انہوں نے محنت کی اور بڑے قیمتی بن گئے اور اپنے علاقے میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جانے کے نتیجے میں، آنے جانے کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ اندر طلبہ میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ بہت پہلے ایک بار میرا ایک جگہ جانا ہوا، تو ایک طالب علم جو ہے وہ ایک لائبریری میں ذمہ دار تھا، اس نے جب تعارف کرانا شروع کیا تو میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اتنے فراٹے سے، اتنے شاندار انداز میں بیان کر رہا، میں طالب علمی کے دور میں اس کو گونگا لڑکا سمجھتا۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے بڑی خفیہ صلاحیتیں دے رکھی، اور ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس میں یعنی مختلف جگہوں پر آنے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے بچے پڑھ لکھ کر کے اپنے علاقے میں کیا کام کر رہے ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، کس طرح کے مسائل سے کا سامنا ہے، اور کس طرح بعد میں آنے والے طلبہ کو ہم جو ہے تھوڑا سا اس اعتبار سے تیار کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھائیں گے، میں سمجھتا ہوں میں سیکھنے کے جاتا ہوں، اس سے بہت نفع پہنچتا ہے اور تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی اپنے دور کے لوگوں کے لیے۔ فرمایا تھا کہ پورب کے علاقے سے علم کے شوقین تمہاری خدمت میں پہنچیں گے۔ دیار پورب سے، اور اس زمانے میں حضرت نے فرمایا تو پورب سے کچھ خاص علاقے جیسے کوفہ ہے، بصرہ ہے، یہ سب علاقے مراد تھے، فارس ہے، یہ سب علاقے مراد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیار پورب سے علم کے شائقین تمہاری خدمت میں خرامہ خرامہ پہنچیں گے۔ ٹیڑھا لفظ ہو گیا تھوڑا سا، خرامہ خرامہ،
کسی طریقے سے محنت کر کے مجاہدہ کر کے تکلیف اٹھا کر پریشان ہو کر پورب سے طلبہ آئیں گے، پڑھنے والے آئیں گے۔ جب علم کے یہ شائقین تمہاری خدمت میں مدینہ منورہ پہنچیں، قباء پہنچیں، فرمایا کہ ان کی عزت کرنا، ان کو توجہ سے پڑھانا، ان کی اچھی تربیت کرنا۔ حضرت ابو سعید الخدری جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 100% عمل نہیں کیا۔ جو اہتمام تعلیم و تربیت پر کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا، حالانکہ یہ انہوں نے انکساری میں بات کہی، ورنہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی طالبان علوم نبوت پر بڑی محنت کی اور بہت مجاہدہ کیا اور بڑی کوشش سے تعلیم و تربیت دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آنے جانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں چمکنے کے لیے، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا، آج بھی کہا تھا، کہ کسی عمل کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی 2 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح نیت اور صحیح جذبے سے ہو۔ تو جیسے عمل کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں، عالم کے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا میں مفید ہونے کے لیے، دنیا میں چمکنے کے لیے 2 بنیادی شرطیں بتائی جاتی تھیں، ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ بیان کرتے تھے کہ اگر عالم میں 2 شرط ہے، 2 چیز ہے، 2 صفت ہے، تو پوری دنیا میں چمکے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اختصاص۔ اختصاص یعنی کسی ایک فن کا ماہر ہو، ایک فن میں مہارت پیدا کر لے، ایک ایک دم مکمل کامل ہو جائے۔ اچھا، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک فن میں مہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فن کا سب کچھ جانے اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانے، سب کچھ۔ جیسے مثال کے طور پر شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کی ہر بات جانے، لیکن حدیث کے لیے جو ضروری علوم فنون ہے وہ بھی کچھ جاننا پڑے گا۔ حدیث کی ہر بات جانتا ہے، نحو جانتا ہی نہیں، صرف جانتا ہی نہیں، جغرافیہ جانتا ہی نہیں۔ حدیبیہ لفظ آئے گا، کہے گا کہ ایک جگہ کا نام، یا سمجھے گا کہ لیلونگ کے بغل میں کوئی جگہ ہوگی، وہ یہ سمجھے گا۔ تو جغرافیہ بھی موٹا موٹا جاننا چاہیے کہ حدیبیہ ہے، صریف ہے، جعرانہ ہے، عرفات ہے، یہ چاروں چیزیں مکہ مکرمہ سے برابر فاصلے کے ساتھ، یعنی 24 کلومیٹر کے فاصلے کے ساتھ ہیں، یہ جاننا پڑے گا۔ شیخ الحدیث وہی اسی وقت بنے گا۔ شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے میدان میں ماہر، کامل۔ اور حدیث کے میدان میں مہارت کب ہوگی؟ جب حدیث کی ہر بات جانے گا، اور حدیث کے لیے اور بھی جو ضروری علوم فنون ہیں ان کا بھی کچھ جانے، ضروری حد تک جغرافیہ جانے، نو صرف والی غلطی نہ کرے، اتنی قرات جانے کی بڑی شین چھوٹی سین کا فرق کر لے۔ ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو بڑی شین چھوٹی شین کا فرق ہی نہیں جانتے۔ ایک تعلیم پڑھ رہا تھا، حفظ پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کون سا پارہ پڑھ رہے ہو؟ کہا سیقول السفہاء من الناس پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون سا رکوع پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ شل بھائی شاہل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے سننے والے نے کہا کہ بھائی تمہارے یہاں بڑی شین کا بڑا خرچہ ہے، بڑی شین کا بڑا خرچہ ہے۔ تو کہنے لگا ماشاء اللہ۔
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ کسی ایک فن میں ماہر ہو جائے، کامل ہو جائے۔ مہارت کے لیے کسی بڑے ادارے میں یعنی پڑھنا اور وہیں وقت گزارنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر جذبہ رہے، لگن رہے، چاہت رہے کہ میں بڑا بن کے رہوں گا تو پھر بن جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے حضرت مولانا حبیب الرحمن العاظمی کا ذکر کیا، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کسی بڑے مدرسے کے فارغ نہیں تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں گئے تھے، داخل ہوئے تھے، کچھ مہینہ پڑھا تھا، لیکن بیمار ہو گئے تھے، چلے آئے تھے وطن۔ تو وہ چلے آئے تھے، وہ اپنے وطن کے ایک مدرسے سے فارغ ہوئے اور وطن کے مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ ایک زمانے میں جب ہندوستان آزاد ہوا اور آزادی کے بعد صوبائی الیکشن پہلی بار ہوا تو وطن کی حالات ایسے تھے کہ کوئی غیر مختلف مولوی جیت سکتا تھا۔ تو کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی سے درخواست کیا جائے کہ وہ اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ چنانچہ انہوں نے اسمبلی کا کانگریس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا، جیت گئے، اور جیتنے کے بعد 5 سال وہ لکھنؤ رہے اور مولوی تھے، مدرس تھے ہمیشہ۔ تو وہ جو ممبر لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں کبھی نہیں رہے۔ لکھنؤ شہر میں ایک مدرسہ ہے دارالمبلغین، وہیں پر رہتے ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے 2 سال جو ہے بخاری شریف بھی پڑھائی ندوۃ اللہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہیں پر مدرس ہو جائیں، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مدرس ہوتے۔ انہوں نے چھوڑ دیا، پھر اپنے وطن ہی میں چلے گئے، مدرس نہیں رہے بلکہ بحث و تحقیق کے کام میں رہے۔ مجھے یہ ہے کہ میں تقریباً 10-15 بار تو کم از کم ان کے ختم بخاری کے جلسے میں رہا ہوں گا۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ ہمارے وطن کے تھے، ہمارے تعلق کے تھے، تو اس لیے بہرحال ہم ان کے کوئی براہ راست شاگرد تو نہیں ہیں، لیکن وہ ختم بخاری کا جو جلسہ ہوتا ہے اس جلسے میں 10-15 بار مجھے شرکت کا موقع ملا ہے۔ بلکہ 4 سال میں نے ایک مدرسے میں پڑھایا ہے جس کے وہ سرپرست تھے، اور سرپرست ہونے کا مطلب کچھ انتظامی کچھ کام دیکھتے ہوں گے۔ تو بات میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جو ہے مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی بڑے مدرسے میں فارغ نہیں ہوئے، بڑے مدرسے میں یعنی ایک مدرسے کو چھوڑ کر استثناء کے ساتھ جہاں پر 2 سال پڑھایا، اس کے علاوہ بڑے مدرسے میں نہیں رہے، چھوٹی سی جگہ میں رہے، لیکن انہوں نے بحث و تحقیق کا کام کیا۔ ایک کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، یہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، یعنی عبدالرزاق ابن حمام صنعانی 211 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ امام بخاری کو بڑی آرزو تھی کہ میں مولانا عبدالرزاق سے پڑھ لوں۔ امام بخاری نے صنعاء، یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء، وہاں جانے کے لیے فلائٹ سے ٹکٹ بنوایا کہ ان سے جا کے پڑھوں۔ تو ایک بڑے عالم ملے، یحییٰ ابن جعفر، انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں مولانا عبدالرزاق صاحب سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ٹکٹ کینسل کرایا، اور ٹکٹ کینسل کرانے کے 5 مہینے 6 مہینے کے بعد اخبار میں خبر آئی کہ آج مولانا عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں نے تہمت لگائی کہ حضرت یحییٰ ابن جعفر نے جان بوجھ کے غلط اطلاع دی تھی تاکہ امام بخاری مولانا عبدالرزاق سے پڑھ نہ پائیں۔
حالانکہ ایسا نہیں، ان کو خود غلط اطلاع ملی. یہ عبدالرزاق ابن حمام صنعانی امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں. سمجھ رہا نا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ 11 جلدوں میں مصنف عبدالرزاق پہلی بار چھپی. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے چھپا ہے، چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کر کے چھپوایا. اور یہ کہ وہ کتاب بیروت میں چھپی. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آزمی خود گئے، میرے بھائی کو بھی لے کے گئے تھے طبعات میں، وہ بھی دیکھتے رہے، اور پھر یہ کہ وہ چھپی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بنیادی شرط ہے اختصاص، مہارت. اگر آپ کسی فن کے ماہر بن گئے، کسی فن میں کمال پیدا کر لیا، تو جس آدمی کو اس فن کی ضرورت ہوگی نا، کسی دیہات میں بیٹھ جاؤ گے، گاؤں میں بیٹھ جاؤ گے، آنے جانے کے ذرائع بہت مشکل والے ہوں گے، تب بھی لوگ پہنچیں گے. تو اس لیے کامیابی اور چمکنے کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اختصاص، کسی فن میں مہارت ہونا چاہیے. مہارت والے کی قدر ضرور ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ علم دین بطور خاص یہ اللہ کی رضا کے لیے، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی ذات میں بھی عمل کے جذبے سے حاصل ہونا چاہیے، کمال پیدا کرنا چاہیے. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، یعنی ہر چیز کی دعا کا الگ طریقہ ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ نے ایک دواخانہ کھولا اور ہم سے کہا کہ چلو اس دواخانے کے لیے ترقی کے لیے دعا کرو. اب میں دعا کروں ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ خوب چلے، تو مطلب ہوا کہ پورے محلے کی بیماری کی دعا کر رہا ہوں میں، تبھی تو چلے گا. علماء نے بتایا ادب یہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں. ہم یہ دعا کریں گے، بات وہی ہے لیکن دوسرے انداز میں. ہم کہیں گے اے اللہ ان ڈاکٹر صاحب سے زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچے. تو اسی طریقے سے عالم میں صحیح جذبہ، یعنی یہ ہونا چاہیے، شہرت کا جذبہ نہیں، چھپنے کا جذبہ نہیں، نیک نامی کا جذبہ نہیں. اصل جذبہ اللہ کی رضا، امت کو مفید، امت کو فائدہ پہنچانا، اور اپنے عمل و کردار میں تبدیلی پیدا کرنا، مثبت تبدیلی پیدا کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے. کس کو نہیں معلوم ہے، یہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے. حدیث میں 3 آدمی بلائے جائیں گے. ایک آدمی ایسا ہوگا جو بڑا دولت مند ہوگا. پوچھا جائے گا کہ آپ کو میں نے دولت دی تھی، کیا کیا؟ کہا کہ حق جل مجدور، اس دولت سے ہم نے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، غریب کی مدد کی، وغیرہ وغیرہ خیر کے کام میں خرچ کیا، اور یہ تیری رضا خوشنودی کے لیے کیا. ادھر سے جواب آئے گا کہ تمہارا 2 دعویٰ ہے. دعویٰ نمبر 1 میں نے خرچ کیا، دعویٰ نمبر 2 میری رضا کے لیے کیا. ایک دعویٰ صحیح ہے، ایک دعویٰ غلط. خرچ ضرور کیا لیکن اخبار میں چھپنے کے لیے، شہرت کے لیے، اور تمہارا عمل ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا. یہی حال جو ہے کسی غازی اور مجاہد کے ساتھ بھی ہو. مجھے طاقت دی تھی، جہاد کا موقع دیا تھا، کیا کی ہو؟ آپ کی رضا کے لیے میں نے جہاد کیا. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جہاد تو ضرور کیا لیکن میری رضا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے، مال غنیمت کے لیے، دنیا بنانے کے لیے کیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اور اسی طریقے سے عالم کو بھی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا میں نے تم کو علم دین دیا تھا. علم دین سے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے علم کی اشاعت کی، امت کو فائدہ پہنچایا، تیری رضا کے لیے سب کیا. کہا کہ نہیں، یقیناً تم نے علم کی اشاعت کی ہے لیکن اس لیے نہیں کی ہے کہ میری رضا چاہتے تھے، بلکہ تم جو ہے دنیا میں چمکنا چاہتے تھے، شہرت چاہتے تھے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں چمکنے کے لیے یعنی صحیح نیت ہونا چاہیے.
عام طور سے علماء یہی دو شرطیں بتاتے ہیں. شرط اول مہارت، شرط دوم اچھی نیت و جذبہ. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، لیکن اور بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کو اپنا اخلاق، اپنا معاملہ، اپنا کریکٹر یہ جو ہے صحیح رکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آ سکتے ہیں جو مہارت بھی رکھتے ہیں اور بظاہر ریاکاری بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کچھ کریکٹر، اخلاق ان میں جو ہے یعنی سدھار نہیں ہے اور اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ان سے فائدہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا. اس لیے علماء کو ہمیشہ اپنا اخلاق بلند رکھنا چاہیے. آپ نے حدیث کی، فقہ کی جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس کا ہر صفحہ آپ کو اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، اچھے کریکٹر کی تلقین کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں. تو ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اپنی معلومات کی چیزوں پر عمل کریں اور اپنے اخلاق کو بلند بنائیں، تب جا کر کے چمکیں. چوتھی چیز جو عام طور سے نہیں بتائی جاتی، وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اختصاص بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے دعا کرنا، دعا لینا. دعا کرنا، دعا لینا، یہ دعاؤں سے بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آدمی کا مستقبل بہت اونچا ہو جاتا ہے دعا کرنے سے اور دعا لینے سے. میں ایک چیز بتاؤں گا، اس کو میں تھوڑا سا بہت مختصر کر کے اس کو زیادہ نہیں پھیلاؤں گا. ایک بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جملہ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت میرے پاس ہے، لیکن ایک صاحب کے پاس مجھ سے زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں حضرت کی خدمت میں 4 سال رہا، لیکن 4 سال 24 گھنٹہ رہا. بالکل پہلا اسلامی مدرسہ صفہ مدرسہ، اسی میں بالکل دال قامہ میں بھرتی ہو گیا، بلکہ میں اس کا مانیٹر ہو گیا، بلکہ ہاسٹل کا بھی میں یعنی نقیب ہو گیا. 24 گھنٹہ رہا بالکل. اور اس کے نتیجے میں مجھ کو جو ہے بہت زیادہ حدیثیں معلوم ہوئیں اور میرے پاس سب سے زیادہ حدیث ہے. لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کے پاس مجھ سے زیادہ حدیث ہے، وہ مجھ سے اونچے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں. وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عامر ہے. عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عامر ابن عاص ایک صحابی ہیں، جو صحابی مشہور صحابی کے بیٹے ہیں، عمرو ابن عاص، جو کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ایسے تھے جو نمبر 1 کے دانشور مشہور تھے، ان میں سے ایک عمرو ابن عاص بھی ہیں. چند صحابہ اپنی ذہانت اور دانشوری میں بہت ممتاز تھے. کون؟ یہی حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کے ایک بھائی تھے، اور اسی طریقے سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور یہ عمرو ابن عاص بڑے مدبر، بڑے صحیح تھے. انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ. اچھا، باپ بیٹوں میں 11 یا 12 سال کی چھوٹائی ہے. آپ لوگوں کے ابا بیٹوں میں کتنی چھوٹائی؟ بہت چھوٹائی ہوتی. لیکن اسلامی تاریخ میں حضرت عبداللہ اور ان کے بیٹے میں 11 یا 12 سال کی چھوٹائی پائی بس. ابا بہت بڑے چیف آرمی، ابا بہت بڑے مدبر، اور بیٹا بہت بڑا شیخ الحدیث. تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں
سب سے زیادہ روایت میرے پاس، لیکن عبداللہ کا استثناء، ان کے پاس مجھ سے زیادہ ہیں۔ کتنی زیادہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے پاس 5374 ہیں، اور حضرت عبداللہ کے پاس ان سے زیادہ 700 ہیں۔ کتنی ہے؟ بولو 700۔ جو میں بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نمبر 1، میں سیکنڈ ہوں، میرے پاس 5374 ہے، اور وہ مجھ سے آگے ہیں، اس لیے ان کے پاس کتنی ہیں؟ 700 ہیں۔ ابھی کیا چکر ہے بھائی؟ کیا مجھے ریاضی نہیں آتی، حساب نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے، مجھ کو بھی آتا ہے، اور جن لوگوں نے لکھا ہے ان کو بھی آتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا یہ جملہ ہے۔ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ علمی ویسی بحث نہیں ہے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، لیکن صرف ایک وجہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی تھی، دعا مل گئی تھی۔ حضرت عبداللہ کو بدعا نہیں ملی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کو دعا مل گئی۔ دعا ملنے کے نتیجے میں آدمی کے علم کی اشاعت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا ہمارے ساتھ دیوبند میں پڑھتے تھے، فلاں مولانا ہمارے ساتھ ندوے میں پڑھتے تھے، میں ان سے زیادہ قابل تھا، سمجھ رہے نا، میں ان سے زیادہ قابل تھا، لیکن آپ کو کوئی جرمہ نہیں کرتا ہے، ان کو سب جانتے ہیں۔ ارے بولو جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں مولانا صاحب جو فاضل دیوبند ہیں اور فلاں ہیں اور یوں ہیں یوں ہیں، اور وہ ہمارے ساتھی تھے، اور کبھی بھی ان کا نمبر مجھ سے زیادہ نہیں آیا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ یعنی نمبر زیادہ آنے کے باوجود ان کے تلامذہ بہت ہوئے، اور آپ کے تلامذہ بہت کم ہوئے۔ آپ میں علم میں کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال مقدر جس کو کہتے ہیں، میں مقدر سے زیادہ کہتا ہوں دعا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی، اور کی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دعا کیسے ملتی ہے؟ ادب احترام سے اور خدمت سے ملتی ہے، اور حضرات صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کس سے حاصل کی ہیں؟ ادب سے اور احترام کے ذریعے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 4 کام کر لیا جائے، 4 کام کر لیا جائے، تو ان 4 کام، ایک کام میں نے چھپا دیا ہے، وہ ابھی نہیں بتاؤں گا، آج نہیں بتانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے اس کو رکھوں گا، بعد میں کبھی بیان کروں گا، جو اصلی وجہ ہے تھوڑی سی اور بیچ لیکن 4 چیز بیان کرتا ہوں۔ یہ ترقی کی 4 چیزیں: مہارت، اخلاص، اخلاق کی بلندی، اور دعا لینا اور دعا کرنا۔ کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، سو رہا نا، چھوٹے سے مسئلے میں دل دکھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں حالات جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ میں تو بار بار ایک بات سناتا ہوں، یعنی ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کا تصور بھی آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی حدیث کا امتحان نہیں لینا چاہیے، حدیث کو جانچنا، اس کا امتحان لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو تو ہم کہیں کہ ذرا کر کے دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف جو پہلی جلد ہے، یہ دیوبند والی جو چھپی تھی نا، پرانی والی، اب تو ترمذی کے بہت سارے نسخے آ گئے، ایک دیوبند والی چھپی تھی پرانی والی۔ تو ترمذی اول کے کتاب الصلاۃ میں حاشیے میں ایک حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہوا۔ حدیث کیا ہے اس کو پہلے سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام صاحب کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے سر اپنا اٹھا لیتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت ان کا چہرہ
وہ ان کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ بنا لے، ان کا چہرہ گدھے کی طرح نہ ہو جائے، سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ اس حدیث کا اصلی مطلب تو یہ ہے کہ باولاپن ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو خطرہ ہے، ضروری نہیں ہے، خطرہ ہے کہ کیا ہو جائے، تھوڑا سا باولاپن ہو جائے، پاگل نہیں، ہاف مائنڈ ہو جائے گا۔ حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک محدث جب بھی حدیث پڑھاتے تھے، کوئی بھی حدیث پڑھاتے تھے تو برقع اوڑھ کر کے پڑھاتے تھے، ہمیشہ چہرہ چھپائے رہتے۔ ایک ان کا شاگرد بڑا بے تکلف ہو گیا، تو ایک دن کہا حضرت بتا دیجیے کیوں آپ اپنا چہرہ نہیں چھپائے رہتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ تم کو بتاتا ہوں، راز بتانا مت۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ حدیث میں نے پڑھی تو میں نے اسی کو جانچنے کے لیے کئی بار اپنا سر امام سے پہلے اٹھایا، اور اللہ رب العزت نے میرا چہرہ جو گدھے کے چہرے کی طرف، اب میں ڈرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی حدیث کو جانچنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث، ایک لفظ عربی میں آتا ہے شماتت۔ شماتت کہتے ہیں کسی کی مصیبت بیماری پر خوش ہونا۔ شماتت کہتے ہیں مصیبت بیماری پر خوش ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی مصیبت اور بیماری پر خوش مت ہونا، اس لیے کہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے اب بعینہ ہی اسی بیماری میں تم مبتلا ہو جائے۔ یہ حدیث میں سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کبھی بھی کسی کی مصیبت پر اور کسی کی بیماری پر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا شیوا ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو ترمذی شریف میں ہے، ترمذی جلد ثانی میں ہے، وہ حدیث بھی سنتا ہوں تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری نے ایک جملہ پڑھا دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ من ایر اخاہ بذنب، بذنب کے بعد امام ترمذی نے ایک جملہ پڑھا دیا قد تاب من۔ حدیث میں نہیں ہے، حدیث تو اتنی ہے من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، اب آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ بقول امام ترمذی کہ اس نے توبہ کر لیا، اس کے حالات بدل گئے، لیکن آپ پھر بھی آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لیا نا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنام کرنے والا مر ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ بعین ہی اس گناہ کا وہ خود ارتکاب نہ کرے، اس سے پہلے مرے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو چمکنے کی، یہ بھائی یعنی دین کے لیے ضروری ہے، دیندار بننے کے لیے ضروری بھی ہے، اور اپنے بھائی اتنی محنت سے جو سند حاصل کی ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچنے کے لیے۔ تو یہ مختصر سی بات اس وقت اچانک ذہن میں آئی، تو وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے یعنی ان تمام چیزوں پر سب سے پہلے مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا مستقبل روشن کرے اور مفید بنائے، نافع بنائے، اور ہر طرح کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔